السلام علیکم سامعین اور ناظرین، قصص النبیین السید ابو الحسن ندوی کے 17ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عنوان ہے جاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے پر وزیر مقرر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس کا حفیظ مقرر کیا جائے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، انی حفیظ علیم، میں امانت دار بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ تو اس طرح وہ بالآخر وزیر بن گئے تھے۔ تو اب اگلے سبق میں سید ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں وَقَانَ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ كَمَا أَخْبَرَ یوسف، مصر اور شام میں مجاعتن قحط تھا، کما اخبر یوسف، جیسا کہ یوسف علیہ السلام بتا چکے تھے کہ 7 سال قحط ہوگا۔ یہ خواب کی تعبیر میں انہوں نے اس طرف اشارہ کر دیا تھا۔ وَسَمِعَ أَهْلُ الشَّامِ وَسَمِعَ يَعْقُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ رَجُلًا رَحِيمًا، اہل شام نے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک رحم دل آدمی ہے، وَأَنَّ فِي مِصْرَ جَوَادًا كَرِيمًا، کہ مصر میں ایک کریم سخی شخص ہے، وَهُوَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، زمین کے خزانوں پر مقرر ہے، وَكَانَ النَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامَ، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اور غلہ لیتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَى مِصْرَ بِالْمَالِ لِيَأْتُوا بِالطَّعَامِ، وَأَرْسَلَ، اور بھیجا یعقوب علیہ السلام نے ابناءہ، اپنے بیٹوں کو، إِلَى مصر، بالمال، مال دے کر، لِيَأْتُوا بِالطَّعَامِ، تاکہ وہ وہاں سے غلہ لے آئیں۔ وَبَقِيَ بِنْيَامِینُ عِنْدَ وَالِدِهِ، بنیامین اپنے والد کے ہاں ٹھہرے، لِأَنَّ يَعْقُوبَ كَانَ يُحِبُّهُ جِدًّا، لِأَنَّ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، وَمَا كَانَ يُرِيدُ أَن يَبْعُدَ عَنْهُ، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے دور ہوں، وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَيْهِ، یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں پریشان رہتے تھے، تشویش زدہ رہتے تھے، کما کان یخاف علی یوسف، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تشویش کرتے تھے۔ وَتَوَجَّهَ إِخْوَةُ يُوسُفَ إِلَى يُوسُفَ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ أَخُوهُمْ یوسف۔ وَتَوَجَّهَ، آگے اس کا صلہ اِلیٰ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا، گامزن ہونا۔ اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے، وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ، اور وہ نہیں جانتے تھے، أَنَّهُ أَخُوهُمْ یوسف، کہ یہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کی طرف گئے لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّهُ يُوسُفُ الَّذِي كَانَ فِي الْبِئْرِ، وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ، وہ نہیں جانتے تھے، أَنَّهُ یوسف، کہ یہ وہ یوسف ہیں، الَّذِي كَانَ فِي الْبِئْرِ، جو کنویں میں تھے، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، اور وہ گمان کرتے تھے کہ وہ تو مر چکے ہوں گے۔ وَكَيْفَ لَا يَمُوتُ، اور کیوں نہ مرتے، وَقَدْ كَانَ فِي الْبِئْرِ، وہ کنویں میں تھے، تو جو کنویں میں شخص ہو تو وہ کیسے اتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ كَانَ فِي الْبِئْرِ، وہ کنویں میں تھے، وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، اور کنواں عمیقہ گہرا، اور کنواں گہرا تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ فِي الْغَابَةِ، اور کنواں جنگل میں تھا۔ وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوحِشَةً، اور جنگل موحشہ، خوفناک تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، اور یہ سب کچھ رات میں تھا۔ وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا، اور رات تاریک تھی۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، آپ کے پاس داخل ہوئے اور آپ کو پہچان لیا۔
یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے۔ كَانُوا مُنْكِرِينَ لِيُوسُفَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وہ اسے نہیں جانتے تھے، لا يعرفونہ، منکرین لیوسف یعنی پہچانتے تھے نہیں تھے، لا یعرفونہ جانتے نہیں تھے، ولکنما انکرہم یوسف، لیکن یوسف نے ان کے پہچاننے سے انکار نہیں کیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، بل عرفہم، بلکہ پہچان لیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ عرف یوسف ان ہؤلاء، یوسف علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ وہی ہیں، الذین القوہ فی البئر، جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، ان ہؤلاء ھم الذین، یہ وہی ہیں، کانوا یریدون، جو چاہتے تھے، قتلہ، آپ کو قتل کرنا، ولکن اللہ حفظہ، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ یہ وہی ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کوئی بات نہیں کی، یعنی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ تم میرے بھائی ہو یا تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَلَمْ يَفْضَحْهُمْ، نہ ہی ان کو رسوا کیا۔ یہ تھا ہمارا 17واں سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔